السلام علیکم، آپ سب کو چینل خیال کرے میں خوش آمدید۔ صوفی بزرگ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں، ایک روز حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، حضور کیا آپ کو نماز میں مزہ آتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا، مجھے تو کبھی یہ پتہ نہ چلا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بہت کوشش کرتا ہوں کہ خیالات ایک نقطے پر مرکوز ہو جائیں، مگر ذرا سی دیر کے لیے کامیابی ہوتی ہے اور پھر ذہن بھٹک جاتا ہے۔ فرمایا میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، اس سے ذہنی مرکزیت حاصل ہو جائے گی۔ حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سجدے کی حالت میں انگلیوں کو مخصوص حرکت تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ عمل صرف عشاء کی نماز میں آخری رکعت کے آخری سجدے میں کرنا۔ میں نے تہجد کے بعد وتروں کی آخری رکعت کے آخری سجدے میں یہ عمل کیا تو واقعی میری پریشان خیالی دھواں بن کر اڑ گئی۔ میں نے فجر کی نماز میں بھی اس عمل کو دہرایا اور پھر ظہر، عصر اور مغرب و عشاء اور تہجد میں بھی یہ عمل کرتا رہا۔ میں یہ بھول گیا کہ صرف ایک وقت یہ عمل کرنا ہے۔ تہجد کی آخری رکعت کے آخری سجدے میں جب میں نے یہ عمل کیا تو سجدے کی حالت میں محسوس ہوا کہ میرے دائیں اور بائیں کوئی کھڑا ہے، لیکن میں خوف زدہ ہونے کے باوجود یہ عمل دہراتا گیا اور سجدہ ضرورت سے زیادہ طویل ہو گیا۔ اب ڈر کے مارے میرا دم گھٹنے لگا اور میں جلدی جلدی نماز ختم کر کے پلنگ پر جا لیٹا۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب میرے غریب خانے میں بجلی نہیں تھی اور ہو کا عالم تھا اور ماحول کے سناٹے میں گیدڑوں کی آواز کے سوا اور کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میرے گھر کے آس پاس کوئی مکان بھی نہیں تھا اور جو مکان تھے وہ کافی فاصلے پر تھے۔ لیمپ بھی بجھا ہوا تھا۔ گھبراہٹ میں دیا سلائی بھی نہیں ملی۔ اتفاق سے میں پورے گھر میں اکیلا تھا اور ڈر کے مارے میرا حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ جیسے تیسے پلنگ پر لیٹے لیٹے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، لیکن آیت الکرسی کے ورد سے دہشت اور زیادہ بڑھ گئی اور دل کی حرکت بند ہوتی ہوئی معلوم ہونے لگی۔ پھر ایک دم دل کی حرکت تیز ہو گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دل سینے کی دیوار توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ میں نے اب قل ھو اللہ شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی قل ھو اللہ شریف ختم ہوئی، میرا جسم اوپر اٹھنے لگا اور اٹھتے اٹھتے چھت سے جا لگا۔ میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا کہ یہ واقعی چھت ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ہاتھ سے چھو کر دیکھا تو واقعتاً میں چھت سے لگا ہوا تھا۔ مجھے یہ خوف ہوا کہ اب میں نیچے گروں گا اور ہڈی پسلی نہ بھی ٹوٹی تو بھیجا تو ضرور باہر آ جائے گا۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ دو ہاتھ تیزی سے میرے گردن کی طرف آئے۔ ایک ہاتھ نے میرے دل کو سنبھالا اور ایک ہاتھ نے میرا منہ بند کر دیا۔ مجھے اس پر نادیدہ ہاتھ کی اس قدر دہشت طاری ہوئی کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ صبح کے وقت سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے دادا حضرت مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو الفیض قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مکان کے صحن میں گھبرائے ہوئے کھڑے ہیں اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بے چین ادھر سے ادھر ٹہل رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ پھر زور سے فرمایا جیسے کسی سے کہہ رہے ہوں، اس کو ہر حال میں زندہ رہنا ہے۔ صبح کو جب میں اٹھا تو میرے جسم کا ایک ایک عضو دکھ رہا تھا۔ شام تک قدرے قرار آیا اور میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرمایا تم نے میرے کہنے کے خلاف عمل کر کے سب کو پریشان کر دیا۔ اللہ نے فضل فرمایا، نہیں تو کام تمام ہو گیا تھا۔ مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال کریں، سب کا خیال کریں۔ اللہ حافظ۔